ایک مسئلہ یہ بھی زیادہ پھیلایا جاتا ہے اور انتشار کا سبب بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ علماء دیوبند یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ لوگ کتنے بد دماغ ہیں کہ آپ علیہ السلام کا خیال نماز میں آ جانے سے نماز فاسد سمجھ جاتے ہیں، حالانکہ شیطانی وساوس آتے ہیں اور برے برے خیالات جو کچھ بھی انسان نماز کے باہر کرتا ہے وہ سب نماز میں کھڑے ہو کے سوچتے رہتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کو برا نہیں سمجھتا یا اس کو برا سمجھتا ہو تو اسی کے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات کا خیال آنے کو بھی برا سمجھ رہا ہے، تو یہ نبی کی شان میں کس قدر گستاخ ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر بھی پھیلانے والا ایک طبقہ اپنی زندگی کا شرف بنا کے جی رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء دیوبند کا صاف اور صریح مسئلہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے دوران چاہے شروع میں ہو، قیام میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، قعدے میں ہو، خیال آ جانا یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ ہمارے جتنے بھی علماء دیوبند کی لکھی ہوئی احناف کے مسلک پر موجود اردو یا عربی کتابیں ہوں، ان میں سے کہیں بھی مفسدات صلاۃ میں ہرگز نہیں لکھا ہے کہ نماز کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے نماز کی حالت میں اگر قے ہو گئی، نماز کی حالت میں نیند آ گئی، نماز کی حالت میں ہوا خارج ہو گئی، نماز کی حالت میں بے ہوشی ہو گئی، بہت سے مفسدات صلاۃ جیسے لکھے ہوئے ہیں، اس میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے بغیر کون سی نماز مومن کی گزر سکتی ہے؟ وہ کیسا مومن ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں نبی کا خیال ہی نہ آئے؟ کیوں نماز میں نبی کا خیال آنا چاہیے؟ اس واسطے آنا چاہیے کہ جب ہم اتحیات میں بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، جب نام آیا اللہم صلی علی محمد کہہ کے، نام آنے کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خیال کیسے نہیں آئے گا؟ تو درود پڑھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں خیال آ سکتا ہے، خیال آنا کوئی ہرگز نماز کے فاسد کرنے یا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ہم کو جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا بھی احترام ضروری ہے، رسول اللہ کی ذات کا بھی احترام ضروری ہے۔ ہم نماز میں جو رکوع سجدہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی ذات کا کر رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص نماز میں ایسا دھیان جما کر عبادت کر رہا ہو کہ میں گویا کہ میرے سامنے اللہ کے رسول حاضر ہیں اور میں ان کو سجدہ کر رہا ہوں اور میں ان کے سامنے اتحیات میں بیٹھا ہوں اور میں ان کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، تو پھر ظاہر سی بات ہے رکوع سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، یہ رسول اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور نماز میں ایسا دھیان جما کر رکوع سجدہ کرنا ظاہر سی بات ہے یہ شرک فی العبادت ہو جائے گا کہ بھئی یہ رکوع سجدہ تو اللہ کا ہے، تم آپ اللہ کے علاوہ رسول اللہ کے لیے رکوع سجدے کی نیت سے ایسا دھیان جما کے کر رہے ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیا اس طرح کا دھیان جما کر عبادت کسی صحابی سے ثابت ہے، کسی ولی سے ثابت ہے؟ تو اس لیے ایسا خیال کرنا کہ نماز میں نبی کا خیال آنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان جما کر نماز میں عبادت کرنا، اس سے نماز نہ صرف فاسد ہونے بلکہ اس میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے ایمان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور ایسا عام طور سے ہوتا بھی نہیں ہے۔ کون بندہ ایسا تصور کر کے سجدہ کرتا ہے کہ نبی حاضر ناظر ہیں، میں اللہ کے نبی کو سجدہ کر رہا ہوں؟ ایسا عموماً ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل واضح مسئلہ ہے، اس کو اچھال کر صرف انتشار پیدا کرنا مقصود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا، حتیٰ کہ غیر اللہ میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات بھی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو سجدہ کا حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا چونکہ درست نہیں ہے، فإن السجدة لا تحل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ درست نہیں ہے۔ یہ تصور جمانے سے منع کیا گیا، ورنہ خیال تو آنا چاہیے، اور وہ بڑی بابرکت نماز ہے جس میں نبی کا خیال آ جاتا ہو۔ جانوروں کے اور نامناسب تصویروں کے اور اپنے فالتو کاروبار کے خیالات سے لاکھ درجے بہتر ہے اگر نبی کا خیال نماز میں آتا ہو، اور یہ کوئی گستاخی کی بات بھی نہیں۔ لوگ محض علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی انتشار والی حرکتیں کرتے ہیں، جنہیں ایسی حرکتوں سے توبہ کرنا چاہیے۔